تو وہ انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ ایک بچہ جو تھا نا انگریزوں میں, اسے کیا ہوا ہے کہ وہ سائیکل لے کے گھر کے گرد گول گول چکر لگانا کمرے میں شروع کر دیا اس نے سائیکل. اب ماں باپ نے کبھی اس کو اس طرح دیکھا نہیں تھا کہ کبھی اس نے اس طرح سے سائیکل چلائی ہو. تو اس کے والدین آئے, انہوں نے سمجھایا کہ بیٹا یہ کیا ہو گیا, بیٹھے بیٹھے چکر لگا رہے ہو, غلط ہے, چکر آئیں گے گر جاؤ. بیٹے کو سمجھ میں نہیں آیا. اب انگریز آپ کو پتا ہے ہر چیز میں ریسرچ کرتا ہے. ماں باپ پریشان ہوئے کہ یار ایسا کبھی اس نے کیا نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہے بھائی, ڈاکٹر کو فون کیا جائے. نفسیاتی ڈاکٹر آیا, بچے کی پوری ہسٹری پڑھی اس نے, اس کا رزلٹ جو اسکولوں میں کیا کارکردگی رہی ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بھائی. پورے سال کی رپورٹیں پڑھی. پوری رپورٹوں کے بعد اس نے کہا کہ بھائی ایسا ابھی تک کوئی ایب نارملٹی والا کیس سامنے آیا نہیں ہے. پھر کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ گھومے جا رہا ہے. بچے کو 2-3 دفعہ سمجھایا, پھر بھی بچہ نہیں روکا, پھر بھی گھومے جا رہا ہے. پھر اپنے سے بڑے ڈاکٹر کو فون کیا اس نے کہ بھائی یہ کیس میری سمجھ میں آنے والا, بولو بھائی نہیں. تو بڑے بڑے ڈاکٹر آ گئے. ہے تو لطیفہ, لیکن ظاہر ہے کچھ فرضی واقعات بھی ہوتے ہیں, مگر ان سے جو سبق دیا جا رہا ہوتا ہے نا وہ سبق درست ہوتا ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر آ گئے, وہ لکھ رہے ہیں بھائی یہ کیا مسئلہ ہے اس بچے کے ساتھ, اس کی پوری ہسٹری پڑھ رہے ہیں. ماں پہ ریسرچ شروع ہو گئی کہ ان کے ددیال ننیال میں کوئی دماغی مریض تو نہیں گزرا. 12 ڈاکٹر لوگ عاجز آ گئے. محلے میں قریب میں ایک پٹھان قاری صاحب رہتے تھے, ان کو پتا چلا, وہ آئے, ایک تھپڑ لگایا بچے کو رکھ کے, بولے انسان کا بچہ بن بیٹھ جا آرام سے. بچہ ایک دم سائیکل روک کے آرام سے بیٹھا ہوئے, کہہ رہے سوری قاری صاحب. اب دیکھو کتنا آسان کیس تھا, اس بچے کو ایک زوردار جھانپڑ کی ضرورت تھی. تو ہم پاکستان میں اکثر نفسیاتی کیس اس طریقے سے کیا کر لیتے ہیں. میرے پاس کالز آتی ہیں امریکہ سے کہ بھائی بچہ یوں ہے, وہ اصل میں ایکچولی بچہ صبح صبح اٹھ کے پتہ نہیں عجیب عجیب سی آوازیں نکالتا ہے, ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں کیسز. بچہ یہ کرتا ہے اسکول میں. میں ان سے کہتا ہوں بھائی 2-3 طبیعت سے چماٹ لگا دو. ہمارے ہاں یاد رکھو, یہ گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں, ہمارے ملکوں میں غربت, مہنگائی, سب کے باوجود بچوں میں نفسیاتی بیماریاں کا ریشو 0 یعنی 0.001% ہوگا. یہ حقیقت پر مبنی بات بتا رہا ہوں آپ. ہمارے ہاں بچوں میں نفسیاتی بیماریوں کا ریشو لاکھوں میں 1 ہے, لیکن ان ملکوں میں بچوں میں نفسیاتی بیماریوں کا ریشو بہت زیادہ ہے, کیونکہ سختی کی بالکل اجازت نہیں ہے. بچے کو آپ نے جب گائیڈ کرنا ہی چھوڑ دیا اور محبت سے ہی سمجھا رہے ہر چیز, بچے میں اتنی عقل تھوڑی ہوتی کہ دلائل سے بات سمجھے. اسے تو روب سے اس کے دماغ میں یہ بٹھانا پڑتا ہے کہ غلط کام ہے. اپنی باتیں بتانی نہیں چاہیے, لیکن ایسے واقعات جن سے لوگوں کو فائدہ ہو, میرا خیال ہے ان سے کو شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے یاد ہے میرے ایک بچے نے, بچی تھی 5-6 سال کی, اس نے کہیں پرس سے 5 روپے نکال لیے. پرانی بات ہے, 4-5 سال پرانی, ویسے ہی نکال لیے کچھ لینے کے لیے. اس پہ میں نے اسے معاف نہیں کیا. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی بچے پہ ہاتھ اٹھایا ہوگا, اور میں نے اس کو 2 تھپڑ بہت زور سے لگائے. بعد میں پھر تلافی بھی کی, اس کو دکان لے گئے, چیزیں دلائیں, گھمانے پھرانے. تلافی کرنی چاہیے. جب بھی آپ اینٹی بایوٹک دیتے ہیں تو پھر ڈاکٹر طاقت کی بھی کچھ دوا دیتا ہے نا, کہ بھائی اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں اس کی کیا ہو. بغاوت جب پھیلتی ہے جب آپ سختی کریں اور پھر محبت سے اس کی تلافی نہ کریں. یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کے لاشعور میں یہ بٹھا دیا جائے کہ یہ معمولی جرم, بولو بھائی, نہیں ہے, یہ معمولی جرم. اس کے بعد سے اب تک الحمدللہ جتنے مرضی پیسے میرے پڑے ہوئے ہوں میز پہ, مجھے یہ اطمینان ہوتا ہے کوئی بچہ اسے ہاتھ, کیونکہ یہ خبر پھر تمام بچوں میں پھیل گئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ انگریز کے پاس یہ آپشن نہیں, تو لاشعور میں بیٹھ جاتی ہے ہمیشہ کے لیے کہ بھئی یہ, حالانکہ وہ 5 روپے کی کیا اوقات ہے, لیکن یہ جتنے بڑے بڑے چور ہیں میرے بھائی, یہ 5 روپے سے ہی بنتے ہیں چور. تو اب اس موقع پر اگر میں دلائل سے بات سمجھاتا, سمجھ میں آنے کا امکان بھی تھا اور یہ بھی امکان تھا کہ سمجھ میں نہ آتا, دونوں چیزیں. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس میں ہم دوسرا آپشن, اس کا رسک نہیں لے سکتے ہم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ رسک نہیں لے سکتے ہم. جو تھپڑ کے سائیڈ افیکٹ ہیں ان کی تلافی ہو سکتی ہے, یہاں نرمی کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں ان کی, اگر وہ خود سے قدرت نے پورے نہ کیے, ان کی تلافی بہت مشکل ہے. پھر تو بہت سی نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا ہوتا ہے بھائی. میں نہیں کہہ رہا بلا وجہ بچوں کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں, بچوں کو پہ ہاتھ اٹھانا بہت ہی بری حرکت ہے, بہت بری حرکت ہے. بچوں بگڑتے بھی ہے اس سے زیادہ. جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ سختی سے
نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ سختی کرنی پڑتی ہے. بچہ کہیں چوری کرے, اسی طرح یاد رکھو, بچہ اپنے بڑوں میں سے کسی سے بدتمیزی کرے, یہ قابل معافی جرم نہیں ہے. آپ کہیں اس سے کیا ہو گیا اگر اس نے بدتمیزی سے بات کر لی ابا سے یا اماں سے یا چاچا سے یا ماموں سے یا خالہ سے, تو کیا ہو گیا؟ وہ کوئی فرشتے ہیں کیا؟ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اصل میں بچے کو تربیت کی ضرورت ہے, اور تربیت کون کرتا ہے؟ بڑے. اگر اس کے دل میں بڑے کا احترام نکل گیا, تربیت کا آپشن ختم. اور احترام نکلتا کیسے ہے؟ بدتمیزی سے. بھائی جان جب وہ بڑے سے بدتمیزی سے بات کرے گا تو احترام رہے گا اس کے دل میں. مجھے ایک بات بتاؤ, پولیس آفیسر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس سے بدتمیزی سے بات کرتے ہو, تو اس کا مطلب آپ کے دل سے پولیس کا احترام ختم. تو آپ کے پاس پیٹھ پیچھے جو مرضی کہتے رہو, اس کے سامنے آپ کے پاس تمیز سے بات کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا, کوئی آپشن نہیں ہوتا آپ کے پاس. تو جو بھی بڑے ہیں خاندان کے, اگر آپ اپنے بچوں کو انسان کا بچہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے یہ کہیں کہ بھائی جو بڑے ہیں نا, غلط ہوں صحیح ہوں, یہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کے ساتھ اگر ظلم ہو تو بیٹا آپ نے تمیز سے آ کے کمپلین کروا دینی ہے, ٹھیک ہے نا, بس. اس سے زیادہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اسی طرح بچہ اگر علماء کے لیے بدتمیزی کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو بھی یہ بہت بڑا جرم ہے, کیونکہ ایک دفعہ علماء کے خلاف بولنا سیکھ گیا, ساری زندگی مذہب سے محبت نہیں کرے گا. کسی عالم کا بیان, کسی عالم کی تقریر اس پہ اثر نہیں کرے گی, وہ ہر وقت اس میں بیٹھ کے کیڑے نکالتا رہے گا. ہر وقت کیا کرے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو انجینئر سے بولو بھائی بچائیں. ایک دفعہ بدتمیز بن گیا نا وہ, یہ فلانے مولوی ایسے, فلانے ایسے, فلانے بزرگ ایسے, بزرگ سب زندہ لاشیں ہیں, یہ ڈائلاگ بچے نے سیکھ لیے, وہ انجینئر کا بھی نہیں رہے گا. صحیح ہے نا. چلو وہ ایک نیا فرقہ لاتا تو ہم کہتے, نیا فرقہ لایا ہے تو ہم کہتے اسی کے پیچھے چلے, تو وہ اس کے پیچھے بھی نہیں چلے گا, کل اس میں بھی کیڑے نکالے گا وہ. تو یہ ایک مزاج بنتا ہے, تو یہ جرائم قابل معافی نہیں ہوتے. تو چوری نہ کرنے دیں اس کو, بڑوں سے بدتمیزی نہ کرنے دیں. باقی سب چیزیں ایسی ہیں جن کا علاج ہو جاتا ہے, سب سیٹنگ پہ آ جاتی ہیں چیزیں, سمجھ رہے ہیں. ایک صاحب تھے, ان کا بچہ سست بہت تھا, 1 گھنٹہ لگاتا تھا صبح اٹھ کے لیٹرین جانے میں, اور وہاں جا کے پھر پولیس بلوانی پڑتی تھی کہ باہر آ جا, کیا کر لے بھائی, باہر آ جا. تو وہ بھی پریشان اپنے بچے کے بارے میں. تو میرے پاس آئے, میں نے کہا محبت سے سمجھائیں, یہ کریں. جب نہیں آئی نا سمجھ میں, تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں, ہم جہاں پڑھا کرتے تھے مدرسے میں, وہاں قریب میں ایک بیکری تھی. ان واقعات سے یہ قرآن و حدیث ہی کو میں, یہ تو قرآن و سنت ہی کا حکم ہے نا. تربیت کیسے کرنی ہے یہ تو پھر اپنے عرف کو دیکھ کے بتایا جائے گا نا. تو ہمارے پڑوس میں ایک بیکری کی دکان تھی, کچھ لوگوں نے کھولی, پنجاب سے فیملی آئی تھی وہ, تو انہوں نے, وہ بڑا اچھا بزنس کر رہے تھے, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی بلا لیا کہ بھائی تم بھی آ جاؤ دکان پہ, ہمارے ساتھ کیا کرو, کاروبار میں ہاتھ بٹاؤ. اب وہ بیٹے کی عمر ہوگی میرا خیال ہے 18-20 سال. تو مجھے یاد ہے وہ پنجابی فیملی تھی, اور آپ کو پتا ہے پنجاب کے لوگ بزنس میں بڑی جان لگاتے ہیں, ایسے سستی برداشت نہیں کرتے وہ لوگ. تو وہ جو نیا نیا آیا نا پنجاب سے, ہم جا کے کہہ رہے ہیں بھائی کیک رس دے دیں آدھا کلو یا 1 پاؤ. وہ جا رہا ہے, شیشے کھول رہا ہے, پھر یوں کر کے ایک یوں ڈالا, پھر ادھر دیکھا ادھر دیکھا, سستی ہے بھائی. کسٹمر کھڑا ہوا ہے, باقیوں کو میں دیکھتا تھا وہ تو ایسے پھرتی سے لائن لگی ہوئی ہے کسٹمر کی, مگر کسی کو جانے نہیں دے رہے, وہ آپ ہی ٹھہرے, آ رہا ہے بس آ رہا ہے, ایسے کر کے نا جو پھرتی کے ساتھ صبح صبح اٹھ جاتے تھے وہ 4 بجے, ان کا کاروبار شروع. اس کو میں نے دیکھا 18-20 سال کا لڑکا ہوگا, اس عمر میں ظاہر ہے سست ہوتے ہیں, تو یہ کبھی آدھا گھنٹہ لگا رہا ہے کوئی چیز نکال کے دینے میں. 2 دن بعد میں آیا تو یہ روبوٹ کی طرح نا ایسے بالکل ایسے, ہاں بھائی مولوی صاحب کیک رس چاہیے, گیا کیک رس لے کے آیا ایک دم اسپیڈ میں. میں نے کہا یار یہ مسئلہ کیا ہے, یہ 2 دن پہلے تو ایسا چل رہا تھا کہ جیسے ہمارے یہاں پرانی گاڑی ہوتی ہے نا, وہ بھی گیس پہ ہو, یہاں سے وہاں جانے میں اس کو اتنا ٹائم لگ رہا ہے, وہاں سے یہاں آنے میں, اور ایک دم روبوٹ کی طرح کیا ہے, جیسے باقی بھائی ہیں بزنس کر رہے ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ ان کی طرح شعیب اختر کا بھائی لگنے لگا مجھے, یہ ایسے اسپیڈ سے. میں نے پوچھا ماجرا کیا, پتا چلا جی طبیعت سے کیا کیا رفیع بھائی, طبیعت سے دھویا ہے اس کو. پہلے محبت سے سمجھایا کہ بیٹا بزنس ایسے نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہیں نا, یہ ہمارا خاندانی بزنس ہے. بیکری وہ خود ہی وہیں ان کی فیکٹری بھی تھی, بریڈ وغیرہ بناتے بھی تھے اور وہیں پر پھر فروخت بھی کرتے تھے, پیچھے بڑی فیکٹری تھی ان کی. بیٹا یہ ہمارا خاندانی کاروبار ہے, ہم سب ایک
فیملی میں ہے, خاندان میں ہے, دیکھو ویسے باقی لوگ کر رہے ہیں اسی طرح تم بھی کرو. ایسے کاروبار نہیں ہوتا کہ کسٹمر کھڑا ہوا, آپ جا رہے ہیں جناب, اچھا کیا چاہیے, کیک رس چاہیے, پھر وہاں جا کے کھڑے ہو گئے, پھر فون پہ کسی سے بات کر رہے ہیں, ہیلو ہائی کر رہے ہیں, پھر امی کی خیریت پوچھ رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. تو انہوں نے میرے سامنے اس کو سمجھاتے تھے کہ بھائی جلدی دے جلدی دے, وہ کسٹمر کھڑا ہوا ہے. تو اس کی سمجھ میں بات, بولو بھائی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا, دروازہ بند کر کے طبیعت سے 2-3 بھائیوں نے مل کے اپنے چھوٹے بھائی کو کوٹ دیا پکڑ کے. اسی کے فائدے کے لیے کیا یہ, اور وہ پھر الحمدللہ وہ دن آج کا دن ماشاءاللہ بہترین. اور اگر وہ اسی میں لگے رہتے کہ ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ دیکھو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ویسے تو بعض لوگوں کے ساتھ مسائل بھی ہوتے ہیں, اگر وہ ہوں تو وہ حل کرنے چاہیے, لیکن نارملی تو ایسا نہیں ہوتا نا بھائی, آپ کے گھر میں پلا بڑا, آپ کے خوراک سے یا سارے مسائل اس کے آپ کے سامنے ہی ہیں. تو پھر اس کا بہترین علاج کیا ہے, طبیعت سے ایک مرتبہ دھو دیا جائے, اور اس کے بعد کافی دنوں کے لیے الحمدللہ سیٹ ہو جاتا ہے. اکثر لوگ پھر صحیح ٹریک پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں, پھر نہیں آئے تو کچھ وقت کے بعد دوسری ڈوز اس کو. تو باپ کو چاہیے کہ اگر بچہ آپ کا ہے تو کوئی اصلاح کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اس کو اتنا ٹارچر بات بات پہ کبھی, یعنی بعض گھروں میں دیکھیں زیادہ تر تو ایسا نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں جو ابا کی غلطی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہوتے. اب مثال کے طور پر ایک بچے نے غلطی کی ہے, پہلی بات تو آپ دنیا کو نہ بتائیں, آپ اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے رسوا نہ کریں. بچوں پہ بہت بڑی قیامت گزرتی ہے اس سے, کیونکہ باپ کی بات کو لوگ بڑی ویلیو دیتے ہیں. اب بچہ سنتا ہے یار میرا ابا ہی میری عزت نہیں کروا رہا لوگوں کے سامنے, تو اس سے شیطان کو بچے کو باپ کے خلاف ورغلانے کا موقع ملتا ہے. تو باپ کو کبھی بھی اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے رسوا, گھر کی بات گھر کے اندر رکھو. رشتے داروں کا ابے یہ ایسا ہے, ابے یہ یوں ہے, ابے یہ یوں ہے, تو بس سمجھ لو اب وہ بہت کم چانس ہے اس کے ٹھیک ہونے کا. اس کی گھر میں اس کو عزت دو, گھر میں آپ ٹھیک ہے اس کو سمجھاؤ ڈانٹو, بعض دفعہ تانے بھی دینے پڑتے ہیں, لان تان بھی کرنی پڑتی ہے. ایسے ایسے مارکیٹ میں اولاد بھی تو عجیب عجیب ٹائپ کی آ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ باپ کو بھی چاہیے اصلاح کے جذبے سے کوئی بات بتائے, اصلاح کے جذبے سے. میں آپ کو اپنا بتاؤں, میرے ماشاءاللہ تو یاد نہیں رہتا 16-17 جو بھی ہے حساب کتاب, سوتےلے ووتےلے ملا کے تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ ٹوٹل کتنے بن رہے ہیں. خیر, تو اب ان میں بہت سے بڑے بھی ہو گئے ہیں. میں نے زندگی میں یعنی میرے 20 سال تو میرے خیال ہو گئے ہوں گے میرے جب سے بچے پیدا ہونا شروع ہوئے تھے, تو کچھ بچے شادی بھی ہو گئی, میری بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی. میں نے اس 20 سال کے عرصے میں اپنے بچوں کو شاید 2 دفعہ پوری زندگی میں کسی بچے پہ ہاتھ اٹھایا ہو, وہ بھی 1 یا 2 تھپڑ, یا بہت زیادہ 3 تھپڑ سے زیادہ نہیں مارا ہوگا, وہ بھی نماز نہ پڑھنے پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ایک بچے کے میں نے 2-3 تھپڑ مارے تھے, وہ بالکل بھی اسکول نہیں جا رہا تھا. جب اسکول کا موقع آتا نا وہ ایسے بن جاتا جیسے اس پہ پتہ نہیں کوئی دجال نکل آیا ہے, دجال کہیں سے دریافت ہو گیا اور یہ اس کی ٹینشن, نہ ٹیوشن پڑھ کے دے رہا, نہ یہ ان کے استاذ بھی یہی بیٹھے ہوئے. جب بہت زیادہ ہو گئی پھر بھی میں نے کہا نہیں بھائی آرام سے چلا جائے گا. گھر والوں نے کہا بھائی تھوڑا سختی کریں, تو روزانہ اسکول نہیں جا رہا ہے, پڑھ کے ہی نہیں دے رہا. پھر مجھے اپنا زمانہ یاد آیا کہ میں بھی نہیں جاتا تھا, تو ابا نے ایک دفعہ طبیعت سے اگلے پچھلے گناہ میرے معاف کر دیے تھے, تو اگلے دن سے جانا شروع ہو گیا تھا میں. ٹھیک ہے نا, مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا, لیکن میں نے کہا نہیں, بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھتا یار, بچے ایسے پیارے ہوتے ہیں, ایسے معصوم ہوتے ہیں, تو دل ہی نہیں چاہتا ان کو یار, ان کی کیا, وہ تو غلطی بھی کر رہے ہیں تو ہمیں تو اس پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے. صبح جب اٹھتا تھا نا ایسے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑ رہے ہو, مجھے ہنسی آتی تھی اس پہ کہ یار اس پہ موت آ رہی ہے. ادھر ابا کے بیانات ہو رہے ہیں, فجر کی نماز تکبیر, اور بچے کی حالت کیا ہے, اس کو اٹھا رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں اس کو یہ ہو رہا ہے میں ابا کے گھر میں پیدا کیوں ہو گیا کہ مجھے فجر پڑھنی پڑ رہی ہے. اب 8-9 سال اس کی عمر تھی, تو زیادہ ہو گیا. پھر میں نے کہا یار یہ بالکل ہی اسکول نہیں جا رہا ہے. تو پھر ایک دن ہم نے طبیعت کا مطلب 4-5 تھپڑ لگائے ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں. تو چند دن کے لیے جانا شروع ہو گیا. پھر وہی پوستی پن, نہیں جا رہا. میں نے کہا بھاڑ میں جائے, نہیں جائے, ٹماٹر بیچے گا یہ, جاؤ. کیونکہ اب یہ تھوڑی کہ جنگلی بن جائیں یار بچوں کو مار مار کے, نہیں لگ رہا ہے کہ ہر آدمی کو ہر کام کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا. پھر اس کو حفظ میں ڈالا, حفظ ہی نہیں کر کے دے رہا. دوسرا بھائی ہے ماشاءاللہ ٹھکا ٹھک نکل گیا, حافظ بن گیا. تراویح پڑھائی اس دفعہ اس نے گھر میں, یہ والا پڑھ کے ہی نہیں دے رہا, جو کام بولو اس پہ پتہ نہیں. پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا, میں نے کہا کوئی سیٹنگ تو نہیں آؤٹ ہوئی بھائی اس کی, کوئی ملٹی وٹامن دی ہے اس نے, کوئی طاقت کی دوا دی. ابھی میرا ارادہ ہے اس کو ساری سیٹنگ کروا لوں. کوئی وٹامن بھی بعض دفعہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بچوں کے, تو ایک ٹیسٹ کروانے کا میرا ارادہ ہے کہ لیب میں ٹیسٹ کروا دوں, کوئی کمی ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی اگر نہیں ہوگا تو پھر بھائی ہم کیا کریں گے, بس اس پہ خوش ہوں گے. الحمدللہ سٹا نہیں لگاتا, الحمدللہ غلط لڑکوں میں بیٹھ نہیں رہا ہے. بڑا ہو جائے گا خود ہی اپنا مستقبل سمجھ لے گا. ابھی تو بس یہ کرو کہ غلط صحبت میں نہ بیٹھے, نہ پڑھے یار, نہیں پڑھ کے دے رہا. سب لوگوں کو اللہ نے پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا.
تو میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ اس کے ٹماٹر بکوانے ہیں، اس سے کیا کرنا ہے، اس کو کچھ تو کہیں تو لگاؤ. میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ میں جو بیانات میں مثال دیتا ہوں نا کہ زیادہ ٹینشن نہ لو تو کیا ہوگا، زیادہ زیادہ ٹماٹر بیچے گا تو وہ اللہ نے شاید سن لی ہے میری، اللہ کہے کہ سب سے پہلے تیرے اوپر فٹ کروں. تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں کیوں ٹینشن لوں؟ میں تو یار میں جب سفر سے آتا ہوں سلام کرتا ہے، خوش ہوتا ہے. بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ابا کے آنے سے کھلونے، ابھی بقرعید ہے وہ شور مچا کے رکھا ہوا ہے گائے چاہیے گائے چاہیے گائے چاہیے. تو ہمیں تو جب یہ بچوں سے یہ خوشی مل رہی ہے تو بڑے ہو کے بھی بہت سے پڑھ لیتے ہیں. میں تو بڑے ہو کے ہی پڑھا ہوں بھائی، بچپن میں تو ہم نہیں پڑھے. ہم نے تو بچپن میں پٹے بھی، مارے بھی کھائیں، اسکول تو جانا شروع ہو گئے تو پڑھ کے پھر ہم تو پڑھ لکھ لو کچھ کام کے بن جاؤ گے. میں تو بڑے ہو کے پڑھائی شروع کی ہے. حفظ بھی میں نے بڑے ہو کر کیا ہے، بچپن میں حفظ نہیں کیا. بڑے ہو کر میں پورے مولوی بننے کے بعد میں نے حفظ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے طور پر حفظ کر لیا. تو جب شوق ہوتا ہے تو سب کچھ ہے. اگر چترول لگا لگا کے بچے کو آپ نے انسان بنانے کی کوشش کی نا تو پتہ نہیں کیا بن جائے گا وہ. ہاں نشے میں نہ بیٹھنے دو کہ بچہ چرس پی رہا تھا، آپ نے کہا محبت سے سمجھایا، دوبارہ چرس پینے لگا، اب نہیں، یہ چیز برداشت کے قابل نہیں ہے. پھر تو اس کو بند کرنا پڑے گا گھر کے اندر. پھر بھی مار دھاڑ کے بجائے کوئی اور طریقے اختیار کرو، گھر میں بند کر دو اس کو، بری ایکٹیویٹیز سے روکو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے باپ کو بھی چاہیے بھائی بچوں کو محبت دے، وہ تمیز سے سمجھائے، ان کو رسپیکٹ دے، ان کو یہ احساس ہو کہ ابا ہمارا. دیکھو جس باپ کے گھر میں آنے سے بچوں کو خوشی کے بجائے ٹینشن ہونا شروع ہو جائے وہ کامیاب باپ. بولو. کیونکہ مجھے اپنے ابا یاد آنے لگتے ہیں نا تو پھر میں ذرا جذباتی ہو جاتا ہوں. وہ ہمارے ابا جب گھر میں آتے تھے ہمیں خوشی ہوتی تھی. ہم پنجاب گئے ہوئے تھے، 2 مہینے کی چھٹیاں ہم پنجاب میں گزارتے تھے، تو ہمارے ابا یہیں ہوتے تھے. تو ہمیں پتا چلا ہمارے ابا بھی آ رہے ہیں تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی، یار ابو بھی ہمارے ساتھ یہیں رہیں گے چھٹیوں میں. تو اگر کوئی کسی باپ کے گھر میں آنے سے بچوں کو ہو رہی ہے خوشی تو اس کا مطلب وہ ابا کیا ہے، صحیح ہے. اور جہاں بچوں کو کہ یار ابا ہے نا پھر آ رہے ہیں، یہ مطلب ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ابا میں فالٹ ہو. بعض دفعہ اولاد میں بھی فالٹ ہوتا ہے، وہ ایسی الٹی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا کے آنے سے پتا ہے کہ ڈانٹ پڑے گی، لیکن یہ ابا کے بھی تھوڑے سے فالٹ ہونے کی علامت ہے. تو بچپن سے کنٹرول کرو، بری صحبت سے بچاؤ. بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کلو مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ نیک ہی پیدا ہوتا ہے، اس کو ماحول بگاڑتا ہے. تو بچے کی تربیت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس بگڑنے سے بچا لو اس کو. اس کے دوستوں پہ نظر رکھو. میں اس کی نظر کوشش کرتا ہوں کہ بیٹھ کن لوگوں میں رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ غلط لڑکوں میں بیٹھنا. اور یہ اسکول خراب کرتے ہیں، اچھے اچھے گھروں کے بچے ہم نے اسکولوں میں بگڑتے ہوئے دیکھے ہیں. اس لیے نہیں کہ اسکول ان کو بگاڑ رہا ہے، اس لیے کہ اسکول میں بعض دفعہ ان کی جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ ایسے لڑکوں سے ہو جاتی ہیں، وہ لڑکے ان کو موبائل میں غلط چیزیں دکھا کے، نشہ اور یہ الٹی الٹی باتیں کر کے، ابے تمہارا ابا تو تمہیں کچھ کرنے نہیں دیتا، ابے تمہیں سینما گھر نہیں جانے دیتا، ابے تمہیں فلم نہیں دیکھنے دیتا. اس طرح کی باتیں نا دوست بچوں کو سکھا سکھا کے ماں باپ کے خلاف ورغلا رہے ہوتے ہیں. بلکہ ایسی باتوں سے عورتیں بعض دفعہ عورت کو شوہر کے خلاف ورغلاتی ہیں. میرے سامنے ایک طلاق کا کیس آیا، ایک میاں بیوی کی بہترین زندگی گزر رہی تھی، آسٹریلیا میں تھے وہ. شوہر آسٹریلیا سے موو کر کے، بہت پرانا قصہ ہو گیا، بہت مشکل ہے کہ اصل تک پہنچے. وہ شوہر آسٹریلیا سے موو کر کے جاب کے سلسلے میں بینکاک آ گئے. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کہتا ہے میری بیوی کے ساتھ بہت اچھی گزر رہی تھی، تو کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا، اپنی بیوی کو ایک درس قرآن میں بھیجنا شروع کر دیا. اب درس قرآن سے تو اور محبت پیدا ہوگی نا، لیکن الٹا کام شروع ہو گیا. کہہ رہے میری بیگم کیا ہوئی، اس کے جو تیور ہے نا روزانہ میں نے دیکھا بدل رہے ہیں. اس کی مجھ سے وہ محبت نہیں جو پہلے تھی، اور مجھ سے مطالبہ شروع کرنے لگی آسٹریلیا رہنا ہے مجھے. تھائی لینڈ آسٹریلیا کی نسبت تو تھوڑا سا کم لیول کا ہے نا، اور مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے فلانی ملک میں رہنا ہے. اور یہ کہہ رہے ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہوں. میں حیران تھا کہ درس قرآن میں جا کے بگڑ کیوں رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ وہاں کچھ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے اس سے دوستی لگا لی ہے اور وہ اس کو ورغلا رہی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ درس میں تو یہی میاں بیوی کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، درس دینے والے بھی بڑے اچھے آدمی تھے، لیکن عورت کیا کر رہی ہے وہاں؟ کوئی فسادی عورت تھی، وہ کیا کر رہی ہے؟ تو بھائی تم آسٹریلیا جیسے کنٹری کو چھوڑ کر یہاں آ گئی، تمہارا دماغ خراب ہے. اب وہ بندے کی مجبوری ہے، وہ کہہ رہے آسٹریلیا کا ماحول تھائی لینڈ سے زیادہ خراب تھا ان کے بقول. وہاں بچے کی بگڑنے کا چانس، تھائی لینڈ میں گیا ہوں، 2 دفعہ گیا ہوں. تھائی لینڈ میں مخصوص علاقے تو ہیں جہاں بہت زیادہ بے حیائی ہے. نارمل جو گھروں کے حالات ہیں وہ یورپ سے اچھے ہیں، یعنی بچے آرڈر پہ نہیں بگاڑے جاتے وہاں پہ. تبھی انڈیا کی بہت ساری فیملیز تھائی لینڈ موو کر گئی ہیں. تو کوئی بھی بینکاک یا تھائی لینڈ جا رہا ہو نا تو فوراً فتویٰ نہ لگا دیا کرو عیاشی کرنے جا رہا ہے. بعض دفعہ عیاشی سے بچنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے کہ دنیا کے حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو چکے ہیں بہت سے علاقوں میں. کہہ رہا ہے نتیجہ کیا نکلا، اتنی تو میں اتنے مسائل ہوئے نا کہ بالآخر طلاق ہوئی ہے ہمارے درمیان. اور کہہ رہے میں یہ سوچتا تھا کہ میں نے اس کو درس قرآن میں کیوں بھیجا. تو درس قرآن نے اس کو نہیں بگاڑا، اس کو بگاڑا کس نے؟ اور پھر وہ خاتون کورٹ سے بچے بھی لے کے غائب، بیٹیاں لے کے غائب.
وہ بیچارہ میرے پاس آ کے رو رہا تھا, کہہ رہا ہے میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں, کیونکہ بیوی تو گئی, بیٹیاں بھی کس کو دی ہیں کورٹ نے. پاکستانی عدالت میں کیس چلا تھا, نیشنل یہیں کے تھے, وہ پاکستان آ گئی تھی, پھر پاکستان سے بچوں کو لے کے آسٹریلیا چلی گئی, پھر پتہ نہیں آسٹریلیا کے کورٹ سے کیا کیا یا پاکستان سے کیا, مجھے پورا واقعہ یاد نہیں. کہہ رہے بچوں سے بھی گیا میں, بیٹیاں یاد کر کر کے نا ڈپریشن میں. کہہ رہا میں تھائی لینڈ چھوڑ نہیں سکتا, میری جاب اس ٹائپ کی ہے کہ میں چھوڑوں گا تو میں مسائل ہو جائیں گے. بعض دفعہ اچھا اسکول ہے لیکن آپ کے کلاس فیلو آپ کے بچے کو کیا کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کی کلاس فیلو بگاڑ رہے ہوتے ہیں. ابے تو اپنے ابا کی کیوں مانتا ہے, ابے تیرے ابا نے کیا دیا. خواتین بگڑ رہی ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے جب میں نیا اس علاقے میں آیا تو میری مالی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی اس وقت, اچھی تھی لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی ڈیفینس یا گلشن اقبال میں جو ذرا ان کا اسٹیٹس زیادہ اچھا ہے. تو میرے گھر میں ایک سیکنڈ ہینڈ فریج لے کے رکھا ہوا تھا میں نے. ایک خاتون آئی, آپ کی وائف سے ملنا ہے, آپ کی وائف سے ملنا ہے, وائف سے ملنا ہے, آئیں اور چلی گئی اور لڑوا دیا ہم دونوں کو. میں حیران ہوں یار ان کو ہو کیا گیا. وہ خاتون نے کیا ہے, میاں آپ کے ممبر پہ باتیں تو بڑی بڑی بیویوں کی حقوق کی کرتے ہیں, یہ فریج لے کے دیا ہوا ہے آپ. یہ بات ہوگی 2004 کی یا 3 کی, اور مسجد کا گھر تھا, مسجد والوں نے گھر دیا ہوا تھا مجھے. مسجد والے بھی آپ کو پتا ہے جو گھر دیتے ہیں نا اس میں چونا ہوتا ہے نا, کوئی یہ بھی نہیں تھا بہت ہی. وہ تو اب میں نے ریپیئر کروا کے, کچھ گھر تو اب بھی مسجد کا ہے لیکن کچھ اس کو ریپیئر کروا کے صحیح کر, تاکہ کوئی خاتون آ کے لڑوائے تو نہیں کم از کم. تو وہ خاتون آئی, اب میرے گھر والوں سے نا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیور ٹھیک نہیں ہے. اس کے پیچھے جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ خاتون آئی ہیں اور بول رہی ہیں تمہارے میاں ممبر پہ تو بیویوں کے حقوق. اس وقت بھی میرے بیانات تو ہوتے تھے, یوٹیوب نہیں تھا لیکن ویسے لوگوں میں بیانات شیئر ہوتے تھے, جاتے تھے آڈیو کے ذریعے, اور بہت سی خواتین بیان سننے آتی تھی. فریج دیکھو یہ لے کے دیا ہوا ہے, اور گھر میں صوفے دیکھو. اچھا مجھے میرا خیال ہے صوفے بھی نہیں تھے, میں نے گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے, جیسے پٹھان لوگ نہیں ہوتے رکھتے وہ اپنے اس میں قالین, ہم اسی پہ خوش تھے, بھائی پٹھانوں والا اسٹائل ہے بھائی. اور یہ صوفے بھی نہیں لے کے دیے ہوئے, اور یہ بھی نہیں دیا ہوا, اور وہ بھی نہیں. گھر والوں کا دماغ ایسا خراب کیا نا. پھر میں نے سمجھایا ہی ہوگا, میرا خیال ہے کہ یہ اگر یہ عورت نیک ہوتی تو یہ آ کے سمجھاتی کہ ماشاءاللہ بھائی بھلے سیکنڈ ہینڈ ہے لیکن تو عورت کا کام آگ لگانا بھی ہے, آگ بجھانا. تو وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ فائر بریگیڈ میں جاب نہیں کر سکتی, کیونکہ ان کا کام آگ لگانا ہے, آگ بجھانا نہیں. لیکن جو خواتین بیان سن رہی ہیں وہ ایسا نہیں کرتی, دیندار عورت نہیں کرتی ایسا. تو بچوں کو وہ خلاصہ یہ نکلا کہ ابا کو چاہیے بھائی بچوں کو طنز تانے نہ کیا کرو, بہت اس سے آگے معاملہ خراب چلتا ہے. اور دل پتہ نہیں کیسے چاہتا ہے, اور اولاد سے تو انسان کو ایسی محبت ہوتی ہے کہ دل ہی نہیں چاہتا اس پہ. تو میں نے زندگی میں 2 دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے ہاتھ اٹھائے بچے پہ, اور وہ بھی ہاتھ اٹھانے کے بعد جو اس کی تلافی کی ہے وہ تلافی ہاتھ اٹھانے سے زیادہ مہنگی پڑی ہے مجھے. کیونکہ جب ظاہر ہے ابا, ہمارے ابا یہ کرتے ہیں جب ہمیں